رکھنے کے لیے، اب تاریخ رکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کتنے لوگ آ رہے ہیں صاحب؟ 25 لوگ آ رہے ہیں، یہ تاریخ رکھنے آ رہے ہیں۔ گھر کے لوگ سب جاہل ہیں جو تاریخ نہیں رکھ سکتے، یہ اتنے لوگوں کو تاریخ رکھنے کے لیے جمع کیا جا رہا ہے۔ تاریخ رکھنے والے جمع ہو گئے، اب یہ رکھ کر کے گئے، اب لال خط آئے گا۔ یہ کیا ڈرامے ہیں؟ یہ کس نے بتایا ہے یہ سب؟ پیارے حبیب کی محبت ختم ہو گئی، صحابہ کرام سے محبت ختم ہو گئی، عظمت اولیاء پہ صرف جلسے لوگ کراتے رہیں اور اولیاء کے طریقے پر شادیاں نہ کریں، وہ کون سی عظمت ہے؟ کوئی عظمت نہیں۔ لال خط، یہ لال کیا ہے؟ یہ لال جھنڈی دکھانے سے تو گاڑی رک جاتی ہے، یہ لوگ روکنا چاہتے ہیں۔ کس کو روکنا چاہتے ہیں؟ قرآن کے حکم کو روکنا چاہتے ہیں، حدیث کے حکم کو روکنا چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب کی تعلیمات کو روکنا چاہتے ہیں۔ لال رنگ روکنے کے لیے آتا ہے، بڑھانے کے لیے نہیں آتا۔ کہ شادی میں قرآن حدیث کو روک دیا جائے، یہ لال رنگ دکھایا جا رہا ہے، پاس پھٹکنے بھی نہ پائے۔ کیا چیز ہے لال خط؟ اس کے بعد شادی کی تاریخ طے ہو گئی، اب ہلدی کی رسم ہوگی۔ کیا ہے ہلدی؟ یہ گیروا رنگ، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ گیروے رنگ سے ترقی ملتی ہے، گیروے رنگ سے قسمت جاگتی ہے، گیروے رنگ سے مقدر اچھا ہوتا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، ایمان والوں کا نہیں تھا۔ لیکن ہمارے گھر میں بھی وہ ہلدی داخل ہو گئی، گیروا رنگ داخل ہو گئی، سارے لوگ گیروے رنگ کے کپڑے پہنے تھے، کیا مرد کیا عورت۔ اب وہ کپڑے پہننے کے بعد باقاعدہ ہلدی لائی جا رہی ہے، کپڑوں پہ لگائی جا رہی ہے، اس شخص کے لگائی جا رہی ہے، دولہے کے لگائی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے منہ پہ پوتی جا رہی ہے۔ کس نے کیا یہ؟ کہاں ہے یہ؟ کس نے بتایا؟ اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ کہتے ہیں ہمارے ہی اسلام سے تعلق نہیں تو ہم شادی کیسے اسلام کے مطابق کر لیں؟ ہلدی کے بعد پھر مہندی کی رسم ہوگی۔ مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ آج تک میں شریک نہیں ہوا ان سب چیزوں میں، یہ سنی ہوئی بات بتا رہا ہوں میں، ورنہ کیا کیا ہوتا ہوگا اللہ ہی آپ کو۔ ہلدی کی بھی رسم ہے، لڑکے کو ننگا کر دیا جائے، حرام کاری ہوگی، انڈرویئر پہن لے، سب کے سامنے بیٹھ جائے۔ کتنا بڑے جرم ہو رہے ہیں۔ مجھے ایسے پتہ چلا کہ ایک لڑکا رات کو بھاگتا ہوا آیا کہ مولوی صاحب آج ہمیں مسجد میں سونے دو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ آپ نے تقریر جو کی تھی شادی کے بارے میں، ہمارے یہاں تو سب کا سب غیر مسلمین کی رسمیں ہوتی ہیں، آج لوگ پکڑ کر ہلدی کی رسم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ گیروے رنگ میں کوئی چیز ہے سوائے اللہ کے، نہ کوئی بنانے والا نہ بگاڑنے والا۔ یہ ہلدی ہمارا کیا کرے گی؟ گھر والے ماننے کو تیار نہیں، ماں ماننے کو تیار نہیں، باپ ماننے کو تیار نہیں، بھائی ماننے کو تیار نہیں، سب نے اللہ کے حبیب کے خلاف بغاوت کی قسم کھا لی۔ مجھے بچا لیا، میں تو سو جاؤں مسجد کے اندر کوئی یہاں نہیں آ پائے۔ رات اس نے یہاں چھپ کر کے مسجد میں گزاری، جب سارے لوگ چلے گئے تب صبح وہ گھر پہنچا۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ گھٹنے کھولنے کسی کے سامنے حرام ہے، ٹنڈی سے لے کر کے گھٹنے تک چھپانا مردوں کے لیے فرض ہے۔ جو کھولے گا وہ مجرم ہوگا۔ عورتیں گٹے تک ہاتھ، ٹخنے، اپنے سر کے بال چھپانا سطر ہے، یہ فرض ہے۔ عورتوں کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی آستین چھوٹی کر لیں یا بڑی کر لیں،
یہ قرآن و حدیث بتا رہا ہے کہ گٹے تک ان کو آستین پہننی ہے، پیروں کے ٹخنوں کو ڈھانکنا ہے، مہندی ہلدی کے نام پر سب کھول دیا جاتا ہے۔ مرد بھی آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں، وہ کھولے بیٹھی ہے ٹانگیں، کھولے بیٹھی ہے ہاتھ، سارے مرد بھی آ کر کے ہاتھ سے ہلدی لگا رہے، مہندی لگا رہے، کہ پہنو جا کے لگا رہا ہے، ڈرامے ہو رہے ہیں، اللہ کے حبیب کے خلاف بغاوت ہو رہا ہے۔ یہ شادی ہے؟ ان سب کے بعد پھر نمبر آتا ہے کہ بارات کے لیے نام لکھے جائیں، کتنے لوگ بارات میں جائیں گے۔ یہ بارات کا لفظ کیا ہے؟ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ عربی میں ہے، نہ اردو میں ہے، نہ فارسی میں ہے، یہ لفظ ہی نہیں۔ بارات کا لفظ ہندی کا ہے، جس کے معنی ہے لڑکے کی فوج۔ یہ شادی کرنے جا رہا ہے، عبادت کرنے جا رہا ہے، فوج لے کے جا رہا ہے۔ کس نے کہا اس سے فوج لے کے جانے کے لیے؟ کہاں سیکھا ہے اس نے؟ حضرت علی لے کے گئے تھے، حضرت ابو بکر فوج لے کے گئے تھے، اپنی بھی شادیاں انہوں نے کری، ان تمام اولیاء کرام نے، صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کی بھی شادی کی، لڑکوں کی بھی کی، لڑکی کی بھی کی۔ ذرا کہیں دکھاؤ کوئی فوج لے کے گیا ہو؟ یہ بھی ان کے یہاں ہے، ہمارے یہاں نہیں۔ کوئی فوج کا تصور نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے بلا وجہ کسی کے یہاں فوج ملک لے کے چڑھائی نہیں کی بلا وجہ، جب تک کہ کسی دوسرے نے آ کر حملہ نہیں کیا۔ یہاں پیار کے ماحول میں فوج لے کے جا۔ فوج کا کام کیا ہوتا ہے؟ فوج کا کام ہوتا ہے سامنے والے کو ذلیل کرنا۔ جس ملک پہ چڑھائی کرے گی سامنے والے ملک کو ذلیل کرنا، یہ فوج کا کام ہے۔ کاٹ دو، مار دو، توڑ دو، گالیاں دو، سب کچھ کام کرو، سامنے والوں کو مٹا دو۔ دشمن کی طرف فوج لے کے جایا جاتا ہے۔ یہ شادیاں دوستی کے لیے ہو رہی ہیں، دشمنی کے لیے ہو رہی ہیں؟ دشمنی کے لیے فوج لے کے جا رہا ہے، کیونکہ فوج کے آنے کے بعد وہ فوج تہس نہس کرتی ہے۔ اس لیے عام طور سے ماحول یہی ہے، میرے پاس جتنے لڑکی والے آتے ہیں وہ یہی کہتے ہوئے آتے ہیں، مولوی صاحب شادی کی تاریخ رکھ دیجئے، دعا کر دیجئے۔ میں کیا دعا کر دوں؟ یہ بھی تو بتاؤ، دعا کروں کیا؟ شادی کی تاریخ رکھ گئی ہے کہ مولوی صاحب یہ دعا کر دیجئے اللہ عزت رکھ لے۔ عزت کون سا مسئلہ عزت کا آ گیا یہاں پر؟ ارے آپ کو پتہ نہیں ہے فوج آ رہی ہے اور فوج کا کام عزت لوٹنا ہے۔ یہ سب عزت کے لٹیرے آ رہے ہیں، دعا کر دیجئے اللہ ان عزت کے لٹیروں سے ہم کو بچائے۔ یہ شادیاں لڑکی والے کو یہ دعا کرانی پڑ رہی ہے کہ اللہ عزت رکھ لے۔ براتیوں کو بھی پتہ نہیں کہ ہمارا نام عزت کے لٹیروں میں لکھا ہوا ہے۔ براتیوں کو بھی پتہ نہیں کہ ہمیں بھیک مانگا ہوا کھانا کھلایا جائے گا۔ براتیوں کو یہ بھی پتہ نہیں یہ رشوت کا کھانا کھلایا جائے گا۔ براتیوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ سود کا کھانا کھلایا جائے گا۔ براتیوں کا یہ تصور بھی ختم ہو گیا کہ کوئی اپنے دروازے پہ تو دعوت کر سکتا ہے، دوسرے کے دروازے پر دعوت کرنے کا کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ ان براتیوں کی دعوت دوسروں کے دروازوں پہ ہوتی ہے اور وہ خوش ہے، مست ہے، لے چلو کہیں بھی کھلاؤ، تمہارا دروازہ نہیں گزرے گا صحیح، دو روٹی دو بوٹی تو ملیں گی، بریانی تو ملے گی، چل دیے منہ اٹھا کے۔ کتنا ذلت والا کام ہے، لیکن ذلت کا احساس ختم ہو گیا کہ ہم کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ کسی نے دعوت کری 4 لوگوں کی اور 5واں شخص پہنچ گیا۔ حدیث پاک میں ہے سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یہ پانچواں شخص جو بغیر بلائے پہنچا ہے چور بن کے داخل ہوا ہے اور ڈاکو بن کے واپس جاتا ہے. ہمارا نام چوروں میں ڈکیتوں میں لکھا جائے گا. کہہ دیا کہ بارات میں 50 آئیں گے, پہنچ گئے 60. کیسے پہنچ گئے یہ 10 لوگ ضائع؟ جائز ہے؟ اگر کسی سے کہا جاتا ہے کہ بھائی کم کر لو, اتنے کیا کرو گے لے جا کر کے, ارے مولوی صاحب خاندان بہت بڑا, ارے مولوی صاحب جس کا کھایا ہے اس کو تو کھلانا ہی پڑے گا. یعنی 2 روٹی بھی جو کھا رہا ہے وہ قرضے کی کھاتا ہے, کوئی دل سے کھلانے کو بھی تیار نہیں ہے. 2 روٹی جو ہم کھلا رہے ہیں قرضے کی ہے. جب تمہارا ڈکیتی کا نمبر آئے تو ہم کو ساتھ لے کے چلنا, جیسے ہم تمہیں ڈکیتی میں ساتھ لے کے گئے. وہی والا کھانا چاہیے, وہی والا, بارات والا, چوری والا, بھیک مانگنے والا, لٹیروں والا, عزت لوٹنے والا, وہی کھانا. جب ہم نے کھلایا یہ تو ہمیں وہی چاہیے. اگر کسی نے کسی کو بارات میں نہیں پوچھا منہ لٹک جاتا ہے کہ ہم نے تو پوچھا تھا, تو نے نہیں پوچھا, یہ قرضہ کب اتارے گا؟ کیسے حالات, کس طرح کے حالات. یہ شادیاں نہیں ہیں, یہ بربادیاں ہیں, یہ بغاوتیں ہیں. میرے پیارو اس بارات کو تو بالکل ہی ختم. آپ کو معلوم ہے کہ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو چکی ہے, جوان صحابی. عبد الرحمن تمہاری شادی ہو گئی؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھانا کھلایا؟ کھانا تو نہیں کھلایا. جاؤ ولیمہ کرو. ایک پلی پلائی لڑکی 18 سال کی 20 سال کی جس پر تم نے 2 روپے خرچ نہیں کرے, نہ کھانے میں, نہ پکانے میں, نہ کھلانے میں, نہ کپڑے میں, نہ علاج میں, کسی چیز میں نہیں. پالا دوسرے نے, پہنایا دوسرے نے, کھلایا دوسرے نے, سارا نظام دوسرے نے چلایا, اور جب 18-20 سال کی ہو گئی تو اس نے اٹھا کے تمہیں دے دیا. پلی پلائی لڑکی گھر میں لے آئے, کھانا نہیں کھلاؤ گے؟ اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ ارے 5 لوگوں کو ہی کھلا کر کے شکر ادا کر دو اللہ کا. لیکن ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملے گا جس میں پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا ہو کہ ان کی لڑکی کی شادی ہو گئی ہے, اور اللہ کے حبیب نے یوں فرمایا ہو کہ کھانا کھلایا, جاؤ کھانا کھلاؤ. ایک حدیث نہیں ملی, ایک واقعہ نہیں ملا. کیوں؟ سارے جہان کے سرتاج جہاں پہنچ سکتے ہیں, پورے دنیا کے دانشور وہاں نہیں پہنچ سکتے. رحمت للعالمین جہاں تک پہنچ سکتے ہیں, پوری دنیا کا کوئی شخص وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے. لڑکے سے تو کہہ رہے ہیں کھانا کھلاؤ, تمہاری شادی ہو گئی. لڑکی سے نہیں, لڑکی کے گھر والوں سے نہیں. اس لیے کہ لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو باپ رو رہا ہوتا ہے, ماں رو رہی ہوتی ہے, بہن رو رہی ہوتی ہے, بھائی رو رہا ہوتا ہے, رشتہ دار رو رہے ہوتے ہیں, خود لڑکی رو رہی ہوتی ہے. سب کو ایک خیال ہوتا ہے. باپ کہتا ہے کہ کل تک اس نے مجھے کھانا پکا کے کھلایا, گرم گرم روٹیاں کھلاتی تھی, گرم گرم کھانا کھلاتی تھی, میرے کپڑے دھوتی تھی, پریس کرتی تھی, سارا کام کرتی تھی. یہ آج جا رہی ہے, میرے گھر کو ویران کر کے جا رہی ہے, کل میری خیریت کون پوچھے گا؟ ماں رو رہی ہوتی ہے. جہاں میرے سر میں درد دیکھا بیٹی کہتی اماں کھانا میں پکاؤں گی, اماں جھاڑو میں لگاؤں گی, اماں برتن میں دھوؤں گی, اماں یہ کام میں کروں گی, آپ آرام کرو, آپ بیٹھو, آپ کو کام نہیں کرنا. میرے جیتے جی, میرے ہوتے ہوئے آپ کام کیسے کریں؟
माँ का तस्वुर जा रहा होता, कल ये खैरियत कौन पूछेगा, अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरे शौहर को कौन खाना पका के देगा, ये लड़की तो अब तक साथ दे दिया करती थी, आज मुझे छोड़ करके जा रही है, कल क्या होगा मेरे घर। आंसुओं पर कंट्रोल नहीं रहता है। अभी चंद दिन पहले हमारे यहाँ शादी हुई, अभी निकाह भी नहीं हुआ, सिर्फ ये पता चला कि लड़की लेने वाले आ गए, माँ बेहोश हो गई, घंटों होश नहीं आया उसे। भली भलाई लड़की पैदा यहां हुई, बड़ी यहां हुई, घर इसने सजाया, घर इसने बसाया, और आज ही छोड़ करके जा रही है, दरो दीवार रो रहे होते हैं। रहमतुल लिल आलमीन फरमा रहे हैं, हिकमतों से भरे हुए हुक्म हैं। जिस घर में सब रो रहे हैं तुम वहां खाना मांगोगे? तुम्हारे अंदर जमीन और दिल मौजूद है? जहां आंसू बह रहे हो वहां दस्तरखान बिछाओगे? जहां दिल लरस रहे हो, बेहोश हो रहे हो, वहां तुम्हारे हलक से लुकमा उतर जाएगा? ये दर्द को कौन समझेगा जिसको सारे जहान के सरकार ने समझा, सारे जहान के इमाम ने समझा है। उनके मानने वाले नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? इस दर्द को कौन महसूस करेगा? एक जगह से मैं गुजर रहा हूं, एक शख्स आया दौड़ा हुआ, मुझे सब खाना खा लीजिए। कैसा खाना है कि मुझे साहब मेरी लड़की की शादी। मैंने कहा तुमने खाना खा लिया? तो लड़की का बाप बोला, मौली साहब मेरे हलक से लुकमा आज के दिन कैसे उतरेगा, मेरा तो घर उजड़ रहा। मैंने कहा तुम्हारे हलक से लुकमा नहीं उतरेगा, तुमने मुझे क्या जालिम समझ रखा है, ये जाबिर समझ रखा है? तुम खाना नहीं खाओगे मेरे हलक से लुकमा उतर जाएगा? मैं इतना गया गुजरा हो गया, तुमने कैसे मुझसे शादी के लिए खाने के लिए कह दिया? तो उसने गहरी सांस ली और कहने लगा, मौली साहब 1000 लोग खाना खा के चले गए, जो आया वो यही कहता हुआ आया कि जल्दी करो मुझे दुकान पे जाना है, जल्दी करो मेरी ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी खिलाओ मुझे काम से जाना है, जल्दी खिलाओ मैं यहाँ जाना है, जल्दी खिलाओ मुझे यह काम करना है। हर शख्स खाना मांगता हुआ आया, जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन किसी ने मेरे खाने के बारे में 1000 लोगों में से किसी ने नहीं पूछा। आप पहले शख्स हो जिसने मेरे खाने के बारे में पूछा कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। किसी ने नहीं पूछा, सब खुद गरज हो गए, कोई खाए या मरे या जिए, कोई रोए या चिल्लाए, खाना हमारा चाहिए, पेट हमारा भरना चाहिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। कहता है कि पहले शख्स तुम हो जिसने मेरे खाने के बारे में पूछा। सुबह से भूखा हूं, अभी एक लुकमा हलक से उतरा नहीं मौली साहब, कैसे उतर जाए? ऐसे हालात हमारे हो गए, किसी के दुख दर्द को हम समझने को तैयार नहीं। बाप ने खाना नहीं खाया, माँ ने खाना नहीं खाया, बहन ने खाना नहीं खाया, भाई ने खाना नहीं खाया, और हम सबके पेट भर गए मोहल्ले वालों। और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि 50 नहीं 150 आएंगे, करना हो करो नहीं तो बताओ, तो हमारा खानदानी है, हम क्या करें? तुम्हारा खानदान है, अपने दरवाजे पे खिलाओ, दूसरों के दरवाजों की रोटियां तोड़वाओगे अपने खानदान से? किसने बताया? ये कौन सा तस्वुर है ये शादी का? ये लूटने का तस्वुर है और कोई तस्वुर नहीं। मेरे प्यारों, इन आंसुओं के दरमियान खाना खाना छोड़ दो, इन दुखे दिलों के यहां खाना खाना छोड़ दो। ये बहुत बुरी बात है, अल्लाह के हबीब की सीरत से कोई मेल नहीं खाता है इसका, औलियाए किराम की सीरत से इसका कोई मेल नहीं खाता। किसी को आंसू देख लिए तो अपना पेट भूल गए, सब उसी को खिला दिया। ये है अज़मत औलिया, ये है औलियाए किराम की सीरत। 2 आंसू कोई देख नहीं सकता था किसी के, हमें वो तसव्वुर खत्म। इतना बड़ा जलसा आपने सजाया है,
اگر آپ نے اس معاشرے کی اصلاح کر لی تو اصلاح معاشرے کے نام پر جلسہ کیا ہے. اگر آپ اس حقیقت کو سمجھ گئے جو پیارے حبیب سمجھانے کے لیے آئے ہیں. ہاں لڑکے کے یہاں کھانا کھاؤ, یہ تو پلی پلائی لڑکی لے کے آیا ہے, یہاں ولیمہ کھاؤ. اس دروازے پہ کیوں جا رہے ہو جہاں لوگ رو رہے ہیں؟ اس دروازے پہ کیوں جا رہے ہو جہاں لوگ کا گھر اجڑ رہا ہے؟ اس دروازے پہ کہاں جا رہے ہو جہاں پر کوئی کھانا نہیں کھا رہا ہے؟ اور پھر وہ دعوت کرنے والا دوسرے کے دروازے پہ دعوت کر رہا ہے, اپنے دروازے پہ نہیں کر رہا ہے. اتنا ضمیر ہمارا گرا ہوا نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے دروازے کی دعوت قبول کریں. اور وہ بھی دعوت اس لیے کر رہا ہے تاکہ میری لڑکی سکھی رہ جائے, کہیں اس کو دکھ نہ ہو. گھر سے تو جا رہی ہے سارا آرام چھوڑ کر, اگر وہاں بھی آرام نہ ملا تو کیسے کام چلے گا؟ کم سے کم ان کو کھانا کھلا کے رشوت کا کچھ تو کر دو. میری لڑکی کو تو نہ ستائیں, میری لڑکی کو تو سکون سے رکھیں. اس لیے وہ کھانا کھلا رہا. یہ رشوت کا کھانا, یہ کھانا اسلام کا نہیں ہے, قرآن و حدیث کا نہیں. کتنے لوگ ہیں جو لڑکی کے دروازے پر کھانا کھانے کو اب تیار نہیں ہوں گے. اب تک معلوم نہیں تھا جو ہو گیا سو ہو گیا, لیکن پیارے حبیب کی سیرت سامنے آ جانے کے بعد ایمان والا پھر وہ کام کبھی نہیں کر سکتا ہے جب اس کو پتہ چل جائے کہ یہ قرآن و حدیث کہہ رہا ہے. ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. یقیناً یہ جلسہ کامیاب ہے, یہ کامیاب ہے جلسہ. جن جوانوں نے اس جلسے کو سجایا ہے یقیناً دل اور درد سے سجایا ہے کہ جہاں پر اللہ کے حبیب کے ماننے کا اعلان ہو جائے اس سے بڑا جلسہ کامیاب کوئی نہیں ہوا کرتا, سب سے بڑا. بہرحال لفظ ہندی کا ہے, اس کے معنی فوج کے ہیں. ہم فوجی نہیں بنیں گے, کسی کمزور کے دروازے پہ جانے والے نہیں بنیں. اب کھانا کھلانے بیٹھا ہے تو کھانا کھلانے والا بھی کہتا ہے کہ بھیا ذرا رجسٹر میں نام لکھا جاؤ, لکھا جاؤ. کھا کے جا رہے ہو, دیکھیں تم بھی کھلاتے ہو کہ نہیں کھلاتے. نام لکھ لیں گے, یاد رکھیں گے زندگی بھر کہ ہم نے روتوں کے سینے پہ لے جا کے کھلایا تھا کھانا, تو روتوں کے سینے پر ہم بھی کھائیں گے اور تمہیں لے جانا پڑے گا. نام لکھا کے جاؤ. نام لکھ لیا جاتا ہے. اور اب تو اس سے آگے آ گیا ہے ویڈیو. یہ لکھ کو دیکھو, اس میں اس کو اندر بند کرو, یہ اٹھا کے کتنے کتنے لوگ میں کھا رہا ہے. یہ بھی دیکھو اس کا. اس نے بڑے بڑے لقمے بنائے کہ چھوٹے چھوٹے بنائے, کتنا کتنا بوٹی پلیٹ میں نکالی. اس کی ویڈیو بناؤ تاکہ جب ہمارا وقت آئے تو ہم بھی اتنا ہی کھانا برباد کریں گے. ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو. ہم جاتے تو کسی شادی میں نہیں ہیں, آج تک الحمدللہ کسی لڑکی کے یہاں ہم نے کھانا نہیں کھایا. کتنے بڑے ہو گئے الحمدللہ, اللہ کا توفیق. کسی شادی والی لڑکی کے یہاں کھانا نہیں کھایا. سگے بھائی کی لڑکی کی شادی تو بھی کھانا نہیں کھایا, اور نہ ہم نے کھلایا. اللہ نے 2 لڑکیوں کی شادی کی توفیق دی, نہ سگے بھائی کو کھانے پہ بلایا نہ سگی بہن کو بلایا. یہ دن کھانے کا نہیں ہے, پیارے حبیب نے بتایا. کل کھائیں گے سب ساتھ میں بیٹھ, آج نہیں. آج ہمیں آنسو بہا لینے دو, آج ہمیں دکھ میں رہنے دو. ہمارا گھر کا کوئی جا رہا ہے, ہمارا وقت نہیں ہے کھانا کھلانا. ویڈیو بنا کے ٹیپ کیے کہ ہم جب گئے تھے, تم جب آئے تھے, تم نے 5 بوٹیاں پلیٹ میں نکالی تھی. ہم آئے ہیں, ہمارا پیٹ خراب ہے, 5 تو کھا نہیں سکتے, لیکن 5 نکالیں گے ضرور پلیٹ میں, اور 4 جا کے ڈسٹ بن میں پھینکیں گے اور 1 کھا لیں گے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اسی کا نام لوٹنا ہے, اسی کا نام ڈکیتی ہے, اور اسی کا نام فوج ہے. تم نے ہماری اینٹ توڑی, توڑیں گے ہم بھی تمہاری. نام لکھو ان کا, ان سے پیسے بھی لو, ہو سکتا ہے یہ مر جائیں.
اور بوٹی ہماری واپس نہ کر پائے، پیسے ان سے لے لو، نیوتا لکھو ان کا، بھیا پیسے دے کے جاؤ، 100 روپے 200 روپے، ہوٹل کھلا ہوا ہے، آ جاؤ دے جاؤ۔ کھانا کھلانا اسلام کی بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں 10 جگہ ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ جب جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے تم جہنم میں کیوں ڈالے، کیا بات ہے جہنم میں کیوں پڑے ہوئے ہو، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے، اس لیے ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، بے نمازی جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور دوسری بات وہ کہیں گے کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، کھایا کرتے تھے اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے، دوسروں کو نہیں کھلاتے۔ یہ کھانا نہیں کھلایا جا رہا ہے، یہ ہوٹل کھولا جا رہا ہے، پیسے لے لے کے کھلایا جا رہا ہے، یہ کھانا کھلانا نہیں ہے، یہ بزنس ہے، کھانا کھلانا نہیں۔ جس نے ولیمے میں عقیقے میں گفٹ وصول کر لیا، پیسے وصول کر لیے، اس نے کھلایا نہیں ہے، اس نے ہوٹل کھولا ہے، اس نے کھلایا نہیں ہے۔ عقیقے پہ کتنے کے بکرے آئے کہ 24,000 مسالہ کتنے کا لگا، اتنے کا 30,000 ہو گئی، ذرا گفٹ دیکھو کتنا آیا، لفافے کھولو، لفافے کھول کے گنے جا رہے ہیں، اور 30 کے بجائے 40 آ گئے تو الحمدللہ، لگے 30 تھے آ گئے 40، یہ الحمدللہ کہنے کا وقت، تم نے کھانا کھلایا ہے، یہ بزنس کی ہے، تم نے اس بچے کو بھکاری بنا دیا، ساری زندگی جب تک پیسے نہیں لے گا نہیں کھلائے، نیوتے وصول کرے۔ یہ قرضہ ہے، قرضہ جو قرضہ لے کر کے مرتا تھا اور ادا نہیں کرتا تھا، پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ کتنوں کو تم نے قرضہ لے لیا، خوب رجسٹر میں نام لکھ لیے، اور اچانک موت آ گئی اس کی، کون ادا کرے گا قرضہ؟ یہ قرضہ ہے۔ تو شادی کیا ہے؟ بربادی ہے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ شادی کا ذکر کرتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے کہ ہماری نشانیوں میں سے ہے یہ شادی، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ شادی کیا ہے کہ ہم نے میاں بیوی کا تعلق قائم کروایا نکاح کے ذریعے سے۔ اللہ کی نشانی تو دیکھو، کل تک اجنبی تھے، کل تک ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے، کل تک کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کل تک کوئی تعارف نہیں تھا، جیسے اس نے کہا کہ نکاح میں نے قبول کیا اور ادھر لڑکی نے قبول کیا، اب ایسی دوستی ہو جاتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت ڈالنے والا کون ہے؟ ایک لمحے میں یہ محبت کس نے دونوں کے دلوں میں پیدا کی؟ اللہ کہتا ہے ہم نے پیدا کی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ کہتا ہم نے پیدا کی۔ اگر تم نے اللہ سے محبت کی تو میاں بیوی میں محبت رہے گی، اور اگر تم نے اللہ سے اور پیارے حبیب سے محبت نہیں کی اور بغاوت کر کے شادی کی، میاں بیوی کے درمیان میں محبت نہیں آئے گی، کیونکہ ڈالنے والا اللہ ہے۔ جب تم نے اللہ کو شادی میں شامل نہیں کیا، پیارے حبیب کو شامل نہیں کیا، تو محبت میں بھی اللہ تمہیں نہیں شامل کرے گا۔ میں نے دیکھا ہے 50 لاکھ کی شادیاں ہوئی ہیں اور تیسرے دن طلاق ہو گئی۔ پیسوں سے شادیاں، محبت نہیں پیدا کی جاتی ہے، پیسوں سے محبت نہیں خریدی جاتی، یہ محبت تو اللہ ڈالتا ہے۔ شادیاں محبت کے لیے ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مرد کو دیکھ کر عورت کو سکون مل جائے اور عورت کا چہرہ دیکھ کے مرد کو سکون مل جائے، پورا گھر سکون میں آ جائے۔ شادیاں اس لیے کی جاتی ہیں، شادیاں سکون کو ختم کرنے کے لیے نہیں کی جاتی۔ یہاں تو شادی سے پہلے ہی سکون ختم ہو جاتا ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے، بارات کیسے جائے گی، بس کیسے ہوگی، گاڑی کیسے آئے گی، لوگ کیسے آئیں گے، لوٹنے والے آئیں گے، عزت کیسے بچائی جائے گی، مال کتنا جائے گا، وہ کتنا لائے گا، سوائے سکون ختم ہونے کی ایک چیز بھی وہاں نظر نہیں ہے۔ سب کے پسینے چھوٹ رہے ہوں، اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔
کہاں سے پیسہ آئے؟ نہیں ہے، سود لے کے آؤ، بیاج لے کے آؤ، گروی رکھ کے لاؤ۔ یہ شادیاں سوائے بربادی کے اس میں کچھ نہیں۔ یہ سب غیر مسلمین کی رسم۔ شادی ہو گئی، شادی کے بعد سکون دونوں کو پانا، دونوں کی محبتوں کا پیدا ہونا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لیکن میرے پاس کتنے لڑکے آئے، ایک دو نہیں، کافی ہے، جنہوں نے آ کے یہ بتایا مولوی صاحب میری بیوی بیمار ہو گئی، میں پانی لے کر کے اس کو پلانے گیا تو میری اماں نے یہ کہا کہ ہاں پانی پلائے گا، جورو کا غلام بن گیا ہے۔ اماں کہہ رہی ہے تم شادی کس لیے کر کے لائی تھی؟ اس لیے لائی تھی کہ دونوں کے اندر محبت نہ ہو، نگرانی کی جا رہی ہے۔ یہ تھیلی میں کیا لے کے اوپر گیا؟ دیکھ کیا بچے کو بھیجا جائے، اچھا چپ چاپ لے کے جا رہا ہے، کھلا نہیں سکتا، پلا نہیں سکتا، نگرانیوں کے پہرے لگے ہوئے ہیں۔ باپ بھی کہہ رہا ہے اے تو آتا ہی نہیں، پہلے تو بیٹھ جاتا تھا پاس میں، سیدھا اوپر جاتا ہے۔ باپ اور ماں تم شادی کر کے کس لیے لائی تھی؟ محبت کے لیے اور بیٹے کی خوشی کے لیے نہیں لائی تھی؟ ایک کمبخت یہ تو ایسی آ گئی ہے کہ لڑکے کو چھینے لے رہی ہے ہم سے۔ یہ لڑکے کو چھین نہیں ہے، یہ اللہ نے محبت پیدا کی ہے۔ تم اس محبت کو دیکھ کے اللہ سے دعا کرو، اللہ اور محبت عطا فرما، ہمارے بیٹے کو سکون عطا فرما۔ وہ کہہ رہے کہ یہ ایسی ٹائم آ گئی ہے کہ میرے لڑکے کو چھینے لے رہی۔ کون سی شادیاں ہیں یہ سب اسی لیے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حبیب کی بغاوت کی ہے، اس لیے یہ سارے منظر نظر آئے۔ لڑکا گھور گھور کے رہ رہا تھا، گھر گئی اور گھر جانے کے بعد جب دوبارہ لوٹ کر کے آئی تو لڑکا ذرا مسکرا کے ملنے لگا۔ او ہو، لگتا ہے گھر گئی تھی کچھ کرا کے لے آئی ہے، یہ کچھ کرا کے لائی ہے، ایسے تو نہیں ملتا تھا یہ جیسے ہم مل رہا ہے۔ کیا ہے کتنا بڑا ظلم! سجدے میں گر جانا چاہیے ماں کو، اے اللہ میرے بیٹے کو آپ نے ایسی بیوی دی کہ میرا بیٹا خوش ہے، مسکرا رہا ہے، اے اللہ اس کی مسکراہٹ میں اضافہ فرما۔ یہ تھی شادی، یہ تھی اصل میں نکاح، یہ شاندار تھی۔ لیکن وہ سب محبتیں ختم، چھوڑنے چھاڑنے کی بات پہلے ہی ہوتی ہے۔ مہر اسلام کے اندر ہے، جب شادی ہو تو لڑکا اعلان کرے کہ میں لڑکی کو اتنا روپیہ دے رہا ہوں، اتنا سونا دے رہا ہوں، اتنا چاندی دے رہا ہوں، یہ اسلام ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اللہ نے قرآن شریف میں ذکر کیا۔ اے مردو، جب شادی تمہیں کرنی ہو تو عورت کو تمہیں گفٹ دینا ہوگا، مہر دینا ہوگا، نہیں دو گے قرآن کے خلاف چلنے والے۔ مہر کا تذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ جب شادی ہو تو لڑکی والا جہیز دے، یہ نہیں ہے قرآن میں۔ کہا دوسرے مذہبوں میں لڑکی والا دیتا ہے، اسلام میں لڑکا دیتا ہے، لڑکے والا دیتا ہے۔ لڑکی کمزور ہے، اس کی عزت کی جائے، لڑکی کے ذمہ کمانا نہیں ہے۔ جب یہ کمائی گی نہیں تو مرد تو کما کر کے لا، اس کو دے تاکہ تیری مردانگی اور تیرا مرد ہونا زمین و آسمان میں ثابت ہو جائے۔ اور اگر لڑکا یہ کہے کہ مجھے چاہیے، مجھے دو، تو یہ لڑکا کیا ہے، یہ تو عورت بن گیا، اور عورت جو ہے مرد بن گئی۔ عورت کہتی میں اتنا لائی ہوں، یہ بیڈ بھی میرا ہے، یہ برتن بھی میرے ہیں، یہ فریج بھی میری ہے، اور کام بھی میرا ہوگا، کام تم لوگ کرو، یہ سب میں لے کے میرا مان۔ الٹے ہم چلیں گے تو گھر بھی الٹا چلے گا، اور ہم سیدھے چلیں گے تو پورا گھر سیدھا چلے گا۔ سارا معاملہ ہم نے الٹا کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کے اوپر جو اللہ نے مردوں کو بڑا بنایا ہے صرف اس لیے کہ یہ مرد عورت کا پورا خرچہ اٹھاتا ہے۔
اس کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، اس کے پینے کا انتظام کرتا ہے، اس کے کپڑے کا انتظام کرتا ہے، سارے خرچے اٹھاتا ہے، بیماری کا علاج کراتا ہے. کہ مرد اس لیے مقام ہے اس کا ہے کہ یہ عورت کا سارا خیال ہے. انفقوا من اموالکم. اور جب سارا خرچہ عورت مرد کا برداشت کرنے لگے تو اس کو تو عورت بن ہی جانا چاہیے، اس کو چوڑیاں پہنا دینی چاہیے. عورت تمہاری چارپائی لے کے آئے گی، عورت تمہارے بستر لے کے آئے گی، عورت تمہارے کپڑے لے کے آئے گی، اور خالی مرد کے نہیں لائے گی، مرد کے پورے گھر کی لائے گی. ایک باپ روتا ہوا میرے پاس آیا کہ مولوی صاحب جو کچھ تھا میں نے سب لگا دیا، کچھ بھی باقی نہیں رکھا اپنی بیٹی کی شادی پر، لیکن پہلی رات میں شوہر نے میری لڑکی سے بات نہیں کی. اور یہ کہا اس لیے کہ ساس نے یہ کہا کہ میرے لیے چاندی کی پائل لے کے آئی، سونے کی انگوٹھی نہیں لگ سکتی تھی. اتنا گیا مرد ہے تیرا باپ ہے، سونے کی انگوٹھی نہیں تھی. اچھا ہماری اماں کے لیے سونے کی انگوٹھی نہیں لائی، شوہر نے پوری رات اس سے بات نہیں کی، سسک کے رو کر اس نے پوری رات گزاری. کیا ہو رہا ہے؟ یہ شادیاں نہیں ہیں، یہ بربادیاں ہیں. لڑکی سے مانگو گے؟ اللہ نے تمہیں مرد بنایا، تمہیں سب کو دینا چاہیے تھا، خوب لٹانا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ مرد اعلان کرے کہ ہم اتنا دیں گے تب شادی ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. اب کہتے ہیں جتنا چاہے باندھ دو مہر، کتنا بھائی لکھا ہے جو چاہے لکھ دو. کیوں؟ کہ کون دیتا ہے، لکھ دو. اگر مہر دینے کا ارادہ نہیں ہے نکاح نہیں ہوگا، حرام کاری ہوگی. نکاح کے اندر مہر دینے والی چیز ہے، یہ بندھوا کر کے بھول جانے کی چیز نہیں ہے. ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، لڑکے کو ڈھونڈ کے لایا گیا کہ مہر تو معاف کرا لے. مری چارپائی سے مہر معاف کرا رہے کہ جا تو رہی ہے مہر معاف کر جا. ہو گیا معاف، مرے ہوئے سے مہر معاف کرا. 25 سال ساتھ میں رہا، مہر ہی نہ دیا. کون سا مرد ہے؟ اماں کو روزانہ گالیاں دی، اماں کا ایک کہنا نہیں سنا، اماں کا جنازہ رکھا ہے، اماں دودھ معاف کر دو. دودھ اس نے بنا کے تمہیں پلایا تھا، دودھ اللہ کے دیا ہوا تھا. ارے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ. اماں میں نے تمہارے پیر نہیں دبائے، اماں میں نے تمہاری خدمت نہیں کی، اماں میں نے تمہارا کوئی کام نہیں کیا، تمہیں الوٹ کے جواب دیا. اس کی معافی مانگنے کے بجائے دودھ کی معافی مانگ. کیا کیا چل گیا ہے ہمارے اسلام سے جس کا دور کبھی واسطہ ہے. دودھ کی معافی تو اللہ سے کی جائے. اللہ آپ نے یہ نعمت ماں کے ذریعے دی اور ہم نے اس کی ناقدری. اور پھر انتقال والی چارپائی سے کیسے معاف ہو جائے گا؟ زندگی میں معاف کراتے، لیکن سب کام الٹے ہوئے. بہرحال بات تو یہ ایسی ہے کہ نکاح پر بات کی جائے صبح ہو جائے. کیا کیا ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ مختصر وقت میں یہ باتیں ذکر کی ہیں. اور میں علماء کرام سب سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے بھی اس میں چوک کی ہے. چاہے جیسی شادی ہو، مولوی صاحب چلو نکاح پڑھا دو، ہم نکاح پڑھانے پہنچ گئے. چاہے ڈی جے بج رہا ہو، چاہے کچھ ہو رہا، سب لوگ منظم طریقے سے طے کر لیں. اللہ کے حبیب کے خلاف بغاوت ہوگی تو نکاح نہیں پڑھایا جائے. الگ ہی رنگ ہوگا انشاءاللہ. اللہ نے ہمیں تخت پر بٹھانا اسی لیے کہ ہم کوئی کام اللہ کے حبیب کے خلاف نہ ہو. اپنی طاقت رکھ، نہیں کھائیں گے تمہارے یہاں کھانا، لے جاؤ اپنا کھانا. ڈی جے بجاؤ گے کھانا کھلاؤ گے، اللہ کے حبیب کے خلاف بغاوت کرو گے اور ہماری دعوت کرو گے، ہمیں منظور نہیں.
ایسے ہی رجسٹر نکاح کا، اس میں اجازت پہلے لڑکی سے لی جاتی ہے، پھر لڑکے سے لی جاتی ہے۔ لڑکی سے اجازت لینا اسلام کے اندر بہترین طریقہ تھا، لیکن ہم نے اس کو بھلا کر غیر مسلمین کا طریقہ لے لیا۔ غیر مسلمین میں پنڈت جا کے اجازت لیتا ہے، ہمارے یہاں قاضی صاحب اجازت لینے پہنچنے لگے، قاضی صاحب جانے جاتے ہیں۔ یہ غیر مسلمین کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ نہیں۔ تمہارا پردہ ہے، تم کیسے آ گئے عورت کے پاس؟ بالکل نہیں۔ لڑکی سے اجازت کون لے گا؟ لڑکی سے اجازت لڑکی کا باپ لے گا، لڑکی کا تایا لے گا، لڑکی کا چچا لے گا، لڑکی کا ماموں لے گا، لڑکی کا بھانجا لے گا، لڑکی کا بھتیجا لے گا۔ وہ لوگ جو چہرہ دیکھ سکتے ہیں وہی اجازت لینے جائیں گے، دوسرا کوئی نہیں جائے گا۔ ناجائز، غیر مسلمین کی رسم۔ بارات آئیے صاحب، ایک ہمارا بھی جائے گا۔ کیوں جائے گا بھائی؟ جائے گا۔ لڑکی ہوگی، ٹھیک ہے، اچھا چلو بھیج دو۔ کتنا بے شرم ہے وہ، کیسے اپنی لڑکی کے پاس بھیج رہا ہے نامحرم لوگ؟ شرم و حیا سب کا۔ یہ جانے کو تیار، وہ بھیجنے کو تیار لڑکی کے پاس۔ کیا رشتہ ہے اس کا؟ پھر جو اجازت لینے کے لیے گیا وہ پردے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور آ کے گواہی دے رہا ہے کہ لڑکی نے اجازت دے دی، میں گواہ ہوں۔ تم نے دیکھا تھا کہ پردے کے پیچھے سے اسی لڑکی نے اجازت دی تھی یا کسی اور نے دے دی تھی؟ دیکھا تھا تم نے؟ یہ تو نہیں دیکھا تھا، جھوٹی گواہی دینے یہاں آ گئے۔ کیا پتا کون تھا پیچھے کے پردے کے پیچھے؟ اس لیے حکم یہ ہے کہ جو چہرہ دیکھ کے سامنے جا سکتا ہے وہی اجازت لے گا، دوسرا نہیں لے گا۔ سچی گواہی دے گا کہ میرے سامنے اس نے قبول کیا ہے، میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ مرد اجازت لینے کے لیے جا رہے ہیں، پورے محلے کی عورتوں نے اس لڑکی کو گھیر رکھا ہے، کھسکنے کو تیار ہے، جاؤ جاؤ اندر آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، لے لو لے لو، اجازت لے لو۔ تم کیا کر رہی ہو بیٹھ کے؟ تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ پیچھے نہیں ہٹو گی؟ ان مردوں کے بیچ میں تم بیٹھی رہو؟ فوراً عورتوں کو اپنا گھونگھٹ لگانا چاہیے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے کہ یہ مرد آ رہا ہے، لڑکی کا باپ آ رہا ہے، ہمارا تو پردہ ہے، ہم تو محلے کے ہیں، اس کو پوچھنے دو۔ لیکن کیونکہ غیر مسلمین کے یہاں ساری عورتیں گھیرا لگا کے بیٹھتی ہیں تو ہمارے یہاں بھی گھیرا لگا کے بیٹھا جائے گا، تبھی اجازت لی جائے گی، ورنہ اجازت نہیں مانی جائے گی۔ سب کے سب ناجائز کا۔ لڑکی کا باپ پوچھ کر کے آئے گا، سگا بھائی پوچھ کر کے آئے گا، سگا تایا پوچھ کے آئے گا، سگا چچا پوچھ کر کے آئے گا، سگا ماموں پوچھ کر کے آئے گا۔ گواہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ لڑکی کا باپ اکیلا آ کے کہہ دے کہ میری لڑکی نے اجازت دے دی ہے، نکاح ہو جائے گا۔ پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ سے پوچھا، بیٹی تیرا نکاح پڑھا دوں؟ فاطمہ نے، باپ کی جگہ بھی اللہ کے حبیب، ماں کی جگہ بھی اللہ کے حبیب، کون پوچھا؟ آ کے نکاح پڑھا دی۔ یہ شاندار طریقہ۔ ہاں، رجسٹر جو ہوتا ہے، ہم لوگ غلطی یہ کر رہے ہیں کہ پورا رجسٹر ہم نے لڑکی والوں کا کر دیا ہے۔ لڑکی کا نام، لڑکی کے ولی کا نام، لڑکی کے وکیل کا نام، لڑکی کے ایک گواہ کا نام، لڑکی کے دوسرے گواہ کا نام۔ لڑکے کے کھانے کہاں گئے؟ جب اس نے کچھ پیسے ہی نہیں دیے، جہیز سارا مانگ لیا یہیں سے، سب کچھ لڑکی والے نے کیا ہے، تو رجسٹر اس کو بھی دیں گے؟ یہ لڑکی بھی لڑکی والا رجسٹر لے گا، پورا رجسٹر لڑکی کا ہو گیا، لڑکے کا کچھ نہیں ہے ہی نہیں۔ رجسٹر تو آدھا آدھا ہونا چاہیے، اور آدھا آدھا ہے شریعت میں۔ رجسٹر میں کیا ہوگا؟ لڑکی کا نام، لڑکی کے وکیل اور لڑکی کے ولی کا نام، دو خانے لڑکی کے، پھر دو خانے لڑکے کے، لڑکے کا نام اور لڑکے کے دونوں گواہوں کا نام۔ یہ ہے رجسٹر، آدھا لڑکے کا آدھا لڑکے کا۔
लेकिन हमने पूरा रजिस्टर लड़की वालों से भर दिया। लड़का वाले का कि बैठा रहो खामोश, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं। जबकि लड़का जब कहे मैंने कबूल किया, 2 गवाहों का होना वाजिब है। वाजिब हटा के किनारे रख दिए। लड़की के पास गवाहों का होना वाजिब नहीं है। महरम होगा तो बन जाए, नहीं है नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो जो जरूरत नहीं उसका नाम लिखा हुआ, जो जरूरत है उसका नाम ही नहीं लिखा हुआ। लड़का जब कहे मैंने कबूल किया, 2 लोग दस्तखत करें कि हाँ हमारे सामने इसके उन्होंने कबूल किया है, ये रजिस्टर आधा लड़के का है, दोनों गवाह लड़के के। लड़की के वकील होगा, वली होगा। वली जो है वो बाप, ताया, चचा जो उसका महरम है वो होगा, और वकील काजी बन जाएगा क्योंकि काजी ने निकाह पढ़ा है। ये वकील होगा, उसकी तरफ से निकाह पढ़ना। इसको क्या हाथ है निकाह पढ़ा दे, फिर उसमें वकील बनाया कि आप पढ़ा दो, वो पढ़ा दे। वकील में काजी का नाम। ये है असल तरीका। तो बात तो लंबी हो जाएगी, मैं सारी चीजों को जिक्र करूं, है ये शानदार तरीका है प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक वाकया फिर याद आ गया, सुना के निकाह हो जाए, बात भी खत्म हो जाए। हमारे यहाँ एक लड़की की शादी का नंबर आया, 18 साल 20 साल की लड़की। उसका जब निकाह का नंबर आया, लड़के वाले आए, लड़के वालों ने पसंद कर लिया। पसंद करने के बाद जब निकाह का तय करने का नंबर आया तो लड़के वाले कहने लगे हमारे यहाँ तो बारात चलती है, बैंड बाजा आता है, बताओ क्या ख्याल है। तो लड़की का बाप बोला हम खुद इसी का इंतजार कर रहे थे, कोई जरा बढ़िया धूमधाम वाला आए तब तो शादी करे, ये क्या है सुनी सुनी सी शादी हो जाए, ऐसी कैसी शादी। तो बहुत बढ़िया, जोड़ तो बहुत अच्छा मिल गया। लड़की का भाई खड़ा हुआ कि जरा अच्छा बैंड बाजा लाना ना, मरियल मत लिया ना। अब लड़की ने जब अंदर सुना, उसने कुरान पाक पढ़ा था, हमारे मदरसे में उसने पूरी तालीम हासिल की थी। उस लड़की ने अपने भाई को बुलाया कि भैया क्या कर रहे हो, कि तू मेरी बहन है, जिससे बेइंतहा मोहब्बत है, मैं सब कुछ लुटा दूंगा तेरे लिए, शादी धूमधाम से कर। उसने कहा भैया ये धूमधाम नहीं है, ये अल्लाह के हबीब के खिलाफ बगावत है। मैंने पढ़ा है गाने बाजे से अल्लाह के हबीब को सख्त नफरत है। कोई गाने बाजे को पसंद करता है, अल्लाह उसके दिल में ईमान को निकाल लेता है, निफाक डाल देता है। भैया क्या कर रहे हो, ज्यादा मुल्लागिरी मत झाड़। फिर लड़की ने कहा कि भैया कुछ सोच लो, अल्लाह के हबीब के खिलाफ बगावत नहीं होनी चाहिए। तो लड़का कहता है अगर तुझे वैसी शादी करनी है तू कर ले, मैं चला जाऊंगा दिल्ली, तेरी शादी में शरीक नहीं हूं। जब सगा भाई मोहब्बत करने वाला शादी से हट जाने का ऐलान कर रहा है, लड़की को रोना। उसने बुर्का पहना और पहन के हमारे घर आ गई और सिसकियों से रो रहे। अहलिया ने पूछा क्या हुआ, बता नहीं पा रही थी, बड़ी मुश्किल से बताया रिश्ता तय हो रहा है, लड़के वाले आए हैं, बैंड बाजे के लिए कह रहे हैं, और हमारे अब्बा हमारा भैया सब राजी हैं, और मेरी कोई नहीं सुन रहा है, अल्लाह के हबीब की कोई नहीं सुन रहा, कुरान की कोई नहीं सुन रहा, मैं तो मर जाता। एलिया का फूल मेरे पास आया कि बच्ची रो रही है, क्या कहा जाए इससे। मैंने कहा इससे कहो ना अपने भाई से कुछ कहे ना अपने अब्बा से कुछ कहे, जिस अल्लाह ने इसके दिल में प्यारे हबीब की मोहब्बत डाली है उसी अल्लाह से दरखास्त करे कि अल्लाह तू मेरी शादी प्यारे हबीब के तरीके पर करा दे। भैया से और बाप से कहने की कोई जरूरत नहीं, कुलूब अल्लाह के। बस उसने उसी दिन से दुआ करनी शुरू कर दी, अल्लाह मुझे प्यारे हबीब की वाली शादी चाहिए। उसने कहा तहज्जुद में दुआ कबूल होती है, उसी दिन से तहज्जुद पढ़ने लगे। कहाँ है वो औरतें और मर्द जो अल्लाह के हबीब को मांगे अल्लाह से दामन फैलाकर। अल्लाह शादी आ रही है, गैर मुस्लिमीन के तरीके पर शादी ना हो जाए, मेरे हबीब सारे जहान के सरकार पर मेरी शादी करा दे। दुआ भी तो मांगना छोड़ दी है क्योंकि अल्लाह के हबीब का तरीका पसंद ही नहीं आ रहा। तहज्जुद पढ़ ले, सूरह यासीन 40 मरतबा तिलावत हुई, 40 मरतबा।
اللہ سورہ یاسین پڑھ کے دعا قبول ہوتی ہے، اس سورہ یاسین کو تو فعل میں تو میری سن لے، پیارے حبیب کے طریقے پر شادی کرا، میرے اماں کو، میرے ابا کو، میرے بھیا کو عقل دے۔ رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، روزانہ رو، یہاں تک کہ شادی کا ایک دن رہ گیا، میں ایسے ہی جلسے سے رات کے 1-2 بجے گھر پہنچا، جب اس محلے سے میری گاڑی گزری تو میں نے دیکھا اس کا سگا بھائی ڈیک کی پوری دیوار کھڑی کروا چکا ہے، پوری ڈیک کی دیوار کھڑی، تار جوڑے جا رہے۔ میں نے کہا اللہ، یہ ایک لڑکی اس گھر میں تیرے حبیب کی عاشقہ رہتی ہے، تیری ولیہ رہتی ہے، تہجد پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، پیارے حبیب کا طریقہ مانگ رہی ہے، ایک دن رہ گیا، آخری رات ہے، تو یہاں پر ڈیگ لگائی جائے، اس کی دعا تو قبول ہونی چاہیے۔ یقیناً اللہ سے جو مانگے اللہ اس کی سنتا۔ صبح ہوئی، ظہر کی نماز پڑھ کے میں نکل رہا تھا، 4-5 لوگ آئے کہ مولوی صاحب نکاح پڑھانا ہے، کہ مسجد میں نکاح پڑھا، جو آ جائے مسجد میں پڑھا دیتا ہوں، نہیں جاتا کسی کے۔ اللہ کے حبیب کے خلاف کی بغاوت دیکھ دیکھ کر دل کوہتا ہے، سمجھانے سے مانتے، مسجد میں آ جاؤ تو پڑھا دوں گا، میں جاؤ بغاوت کرنی ہو جاؤ کرتے رہتے۔ 4-5 لوگ داخل ہوئے کہ مولوی صاحب نکاح پڑھانا ہے، کہ بیٹھو، لڑکے کا نام کیا ہے، لڑکی کا نام کیا ہے؟ وہ دیکھا تو وہی نکلا۔ میں نے کہا یہاں تو 300 لوگ آنے والے تھے، برات میں وہ کہاں ہے؟ لڑ بازا آیا ہے تو کچھ نہیں مولوی صاحب، نکاح ہونا۔ میں کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ میں بھی اچنبھے میں کہ رات تک تو مانا نہیں تھا کسی نے، اس صبح کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگے مولوی صاحب رات میں پلوامہ میں فوجیوں پہ حملہ ہو گیا۔ پھر کہ جب ہم لوگ برات لے کے چلنے لگے اور لوگوں سے کہا چلو، سب کی اماؤں نے ہاتھ پکڑ لیا کہ ہمارا بیٹا نہیں جائے گا، حالات ملک کے بڑے گڑبڑ ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، برات میں کوئی نہیں جائے۔ جان پیاری ہے، اللہ کے حبیب پیارے نہیں ہیں، جان پیاری۔ چلو کیسے بھی تو اس عورت کی دعا تھی لڑکی کی، تو اللہ نے نظام بنایا۔ برات میں آنے کوئی تیاری نہیں ہوا، ہم گھر گھر کے 4-5 لوگ آ گئے، بینڈ باجا کہنے لگے، جب اس کا نمبر آیا تو کہنے لگے بینڈ باجا بجاؤ تو کہیں گے فوجیوں کے مرنے کی خوشی منا رہے ہیں جی، مارو انہیں، تو اسے بھی چھوڑ لیا۔ یہاں پر کہ یہاں بھی ستار نکال دیے گئے۔ میں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، وہ پروردگار عالم کیسا ہے جو ہر ایک کی سنتا ہے۔ کوئی مانگ کے تو دیکھے، ہم نے پیارے حبیب کو مانگنا چھوڑ دیا، سب ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے فوراً آ کے گھر پہ خوشخبری دی، میں اس بچی کی دعا قبول، انہوں نے جلدی میں پھول ملایا کہ دیکھے خوش ہے کہ نہیں۔ پھول ملایا تو وہ تو نماز پڑھ رہی تھی، سہیلی نے اٹھایا کہ بھئی کیا بات ہے، کیسی ہے، خوش ہے؟ کہنے لگے وہ ہم نے میک اپ کیا تھا اور وہ اندر گئی، جا کے اس نے وضو کر کے سارا میک اپ دھو دیا، نماز پڑھ رہی ہے، یہ تو پاگل ہو گئی۔ ہاں پاگل ہو گئی، اللہ کے عشق میں پاگل ہو گئی ہے، اللہ کی محبت میں پاگل ہو گئی۔ نماز پڑھ کے نکلی کہ تو نے کیا ظلم کیا، ہم نے میک اپ کیا تھا، شوہر کو کیا منہ نہیں دکھائے گی؟ کہ شوہر کو منہ بعد میں دکھانا ہے، اللہ کو منہ پہلے دکھانا۔ اللہ نے بلایا حی علی الصلاۃ، نماز پڑھ لو، اور میں بیٹھی رہ جاتی، اللہ کی بات کو ٹھکرا دیتی۔ میک اپ تو پھر ہو جائے گا، پیسے میں دے دوں، نماز پھر نہیں ہوتی، اللہ ناراض ہو جائے۔ ایسی لڑکیوں، ایسے جوانوں کی وجہ سے یہ آسمان باقی ہے اور زمین باقی ہے، ورنہ سب فنا ہو گیا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کے حبیب کی طریقے سے شادیوں کو بھیک میں اللہ سے مانگیں، گڑ گڑائیں، دعا کریں، تو اللہ سب کچھ عطا فرمانے والا ہے، سب کو محبت دے دے گا اور سارے کام ہو جائیں گے۔ کہاں ہیں بھائی لڑکے صاحب، تشریف لائیے۔